खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों और बच्चों और बुज़ुर्गों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा वाई वी डिडंट रिसीव आंसर ऑफ आवर प्रेयर्स। हमें हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस याकूब का ख़त, उसका 4 बाब और उसकी 3 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आमीन। आज की तिलावत में हमने देखा कि हमारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती, उसकी रीज़न क्या है। खुदा से हम जो दुआ करते हैं वो पूरी क्यों नहीं होती। हम इस ज़रूरत है कि हम इस चीज़ पर गौर करें कि हम खुदा से क्या और क्यों मांग रहे हैं। खुदा हमारे दिलों को जानता है, खुदा हमारी नीयतों को जानता है। खुदा जानता है कि हम उसके हजूर तब ही जाते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर एक बेटा या बेटी अपने बाप के पास तभी जाएं कि जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या वो किसी मुसीबत में फंसें, मगर जब नॉर्मल हालात हों तब वो अपने बाप को पूछे भी ना, उससे बात ही ना करें, उसके पास ही ना जाएं। तो मेरे अजीज़ों, वो बाप क्या सोचेगा। कभी हम उसका पूछें ही ना कि वो कैसा है, तो उसको कैसा लगता है। बाप आपकी ज़रूरतों को पूरा करने का पाबंद है, वो आपकी ज़रूरियात को पूरा ज़रूर करेगा, मगर वो आपसे दूर हो जाएगा। उसके साथ आपका जो बाउंड है वो बाउंड नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि बाप ये महसूस करता है कि ये बच्चा मेरे पास तभी आता है जब उसको मेरी ज़रूरत होती है। हम खुदा के साथ भी यही करते हैं। जब हमें खुदा की ज़रूरत होती है हम खुदा को याद कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। बिलीव मी चर्च, हमें अपनी ज़िंदगियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या हम आज उन्हीं बच्चों की तरह हैं जो अपने बाप को सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बाप से तभी पास जाते हैं जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे अजीज़ों, हम ने ये कभी सोचा है कि हम अपने 24 घंटे की ज़िंदगी में से हम खुदा को कितना वक्त देते हैं, हम खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं। वो खुदा जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें सांस देता है, जो हमें सेहत देता है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करता है, हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखता है, जो हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ है, हम उसको कितना टाइम देते हैं। ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम उसके कदमों में कितना वक्त गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी में खुदा की प्रायोरिटी क्या है, हम खुदा को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। ये वक्त है कि हम सोचें। इसीलिए यशायाह नबी की किताब अगर हम देखें और उसका 59 चैप्टर और उसकी पहली और दूसरी आयत में देखें तो हमें मिलता है, देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। हालेलुया। खुदा के और हमारे दरमियान जो जुदाई है वो हमारी अपनी जो है वो बदकारी है। जब हम दुनियावी कामों में ख़ुद को इतना मसरूफ़ कर लेते हैं, हम दुनियावी चीज़ों में अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लेते हैं, जब हम खुदा को हम टाइम ही नहीं देते हैं, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खुदा हमारी दुआओं का जो है वो जवाब दे। और
یہی بات ہے، اسی لیے دکھا ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ آمین۔ ہماری بدکاری اور گناہوں کی وجہ سے خدا ہم سے دور ہے، اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کردار میں تبدیلی کریں، ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر توجہ دیں کہ ہم خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں، ہم خدا کو کیا پرائرٹی دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی روٹین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس ریزن کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کیوں کر قبول نہیں ہو رہی۔ ہم مانگ رہے ہیں پر نہیں پا رہے۔ کیا ہماری دعاؤں میں شکر گزاری ہے؟ کیا ہماری یہ دعائیں جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری روحانی ترقی بھی ہے، یا صرف ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں، یا صرف جسمانی اور دنیاوی ترقی کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے خدا کو جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جن کا پر غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی زندگی میں خدا کو اہمیت دیں، ہر روز خدا کے ساتھ اس کے قدموں میں وقت گزاریں۔ ٹرسٹ می چرچ، جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارنا شروع کریں گے، جب آپ اپنی زندگی میں اپنے کردار میں تبدیلی لے کے آئیں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا، تب وہ آپ کی ساری ضروریات کو پورا کرے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن ضرورت ہے کہ پہلے آپ وہ خواہش پوری کریں جو خدا کی ہے۔ جب ہم خدا کی خواہش کو پورا کریں گے تو وہ ہماری تمام خواہش کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا کہ خداوند نے کہا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈتے ہیں، جب ہم خدا کو پا لیتے ہیں تو دنیاوی چیزیں ہمارے پاس خود بخود آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں، ہمیں کسی چیز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری دنیاوی ضروریات خود بخود پورا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ضرورت ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، ضرورت ہے کہ اپنی تمام پرابلمز خداوند کے قدموں میں رکھیں۔ خدا نے کہا کہ آئے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ ضرورت ہے اس کے قدموں میں جانے کی، ضرورت ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اس ریلیشن کو بلڈ کریں، اور جب ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن بلڈ ہو جائے گا تو ہم کو یہ سب چیزیں ملتی چلی جائیں گی۔ ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کو پہچانیں۔ ہم جب اپنی زندگی، اور خداوند ہم سب کو یہ توفیق دیتا ہے، یہ جو ہماری زندگی خدا ہر ایک روز، ہر نیا دن میں خدا ہمیں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ڈیلی جو ہے ہم خدا کو یاد کریں۔ ہر نئے دن کا آغاز جب وہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں ایک نیا دن دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ وہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں اور خدا کی حضوری میں جا سکیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے خدا کے ساتھ جائیں۔ اسی لیے دیکھیں کلام میں لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروختوں کو توفیق بخشتا ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں اور شیطان اور ابلیس کا مقابلہ کریں تاکہ وہ ہم سے بھاگ جائے۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور خدا کے نزدیک جائیں تاکہ وہ ہمارے نزدیک آئے۔ میرے عزیزو، ضرورت ہے کہ ہمیں خود کو فروتن کرنا ہے۔ خدا ہمیں یہ توفیق بخشتا ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں
اور وہ ہم سے دور بھاگ جائے۔ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے نزدیک آنے کی اور شیطان سے مقابلہ کرنے کی توفیق بخشے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ اور اپنے دن کا آغاز خدا کے نام سے کیا کریں، اور جب رات کو سونے لگیں تو خداوند کی شکر گزاری کر کر سوئیں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا اور آپ کی دعائیں سنے گا اور قبول کرے گا اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ وہ زندہ خدا ہے، وہ باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ بہت جلد ہماری عدالت کے لیے آنے والا ہے۔ وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس کے قدموں میں جانے کی، ضرورت ہے اپنی منتیں اور مناجاتیں اس کے حضور میں رکھنے کی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین آمین۔